فاتحہ. آپ حضرات سے التماس ہے کہ مجلس کے پہلے اور مجلس کے بعد قاضی عبدالقدوس صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. نام میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ صحیح نام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد اے صاحبان ایمان لانے کے بعد تمہاری دو ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کردار کو پاک رکھو، اور کردار تمہارا صرف اللہ کے خوف سے پاک ہو سکتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور تم میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، رہنما کون ہے اور ڈاکو کون ہے. ایسے لوگوں کو پہچانو اور پھر انہی کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مزاج قرآن یہ ہے کہ بھلے کا ذکر بعد میں کرو، برے کا ذکر پہلے کرو. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان الرجیم سے پناہ مانگو. اور یہ کٹھ ملا شیطان الرجیم کے چہرے ہیں، اس لیے ہر مجلس میں پہلے ان کا ذکر کرتا رہا. بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ میں فرقہ پروری سے بھاگتا ہوں. سب میرے بھائی ہیں، لیکن سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ ان کی آنکھیں کھلیں. اب آپ دیکھیے، کل میں نے جہانگیر کے دور کا واقعہ بیان کیا تھا، آج اکبر کے دور کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ہر زمانے ماشاءاللہ پائے گئے ہیں. اب اکبر بادشاہ کو تو آپ پہچانتے ہوں گے. اس کے دربار کا ایک قاضی تھا. تو اکبر کی 10 بیویاں تھیں. اللہ اکبر، 10 بیویاں تھیں. تو اس نے اپنے قاضی سے پوچھا کہ اسلام میں ایک وقت میں کتنی شادیاں کی جا سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا 4. تو اس نے کہا کہ میں اس کا مطلب مسلمان نہیں رہ گیا، اس لیے کہ مجھے تو 10 بیویاں ہیں. اب قاضی صاحب اگر مزاج شاہی کے خلاف بات کریں تو آذوقہ بند ہو جائے. تیز تھے، تھوڑی دیر تک غور کیا، اس بات کہا کہ میں نے جب نظر ثانی کی اور دوبارہ غور کیا تو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے، آپ بھی سن لیجئے، جو ہے نا کہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، جو میں نے ایک مجلس میں کہا تھا. اب دیکھیے قرآن نے گمراہ کیا، یعنی جب انسان گمراہ ہونا چاہے قرآن سے تو قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے. اب آیت بہت مشہور ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، 2 کرو جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 4 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگر عدالت نہ کرنے کا خوف ہو تو بس پھر 1 کرو۔ تو اس لیے تمام جمہور علماء نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے مولوی نے کیا کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، قرآن میں آیا ہے کہ 2 اور 3 اور 4 اور 1۔ یہی تو کہا نا قرآن نے۔ تو بادشاہ سلامت سرکار والا 2 اور 3 5 اور 4 9 اور 1 10، 10 بیویاں آپ کے لیے بالکل جائز ہیں۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوتی تو پھر وہ پہاڑا پڑنا شروع کر دیتے کہ 2 3 6 اور 6 چوک 24۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر آپ کو دھوکہ نہ دیا جائے اور سچوں کی معرفت آپ کو حاصل ہو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ کوئی بات ایسی ہم سے کہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے یا ناممکن ہو یا بہت دشوار ہو؟ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، وہ پورے گروہ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے سچوں کا ایک گروہ بنایا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب اس کا یہ ازلو لطف، اس طریقہ قاعدہ لطف، یہ فریضہ ہے کہ وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے یہ دکھا دے کہ جن صادقین سے متمسک ہونے کا امت اسلامیہ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ اس کی طرف سے یہ انتظام ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں کسی بھی بات میں اختلاف ہو مگر اس بات میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یعنی صادقین کا تعارف وہ اس انداز سے کرائے کہ سنی بھی کہیں، شیعہ بھی کہیں، بریلوی بھی کہیں، دیوبندی بھی کہیں، سب کہیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صادقین سامنے آ جانا چاہیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اب پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر دنیا میں دن ہی دن ہوتا تو آپ دن کو پہچانتے ہیں؟ آپ پہچانتے ہی نہیں۔ جب دن کے مقابلے میں رات آئی تو آپ نے دن کو پہچانا۔ کال کر رہے ہیں؟ اگر دنیا میں زہر نہ ہوتا تو آپ امرت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر دنیا میں بیماری نہ ہوتی تو آپ صحت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر حال سب ایک طرح کا ہوتا تو آپ پہچان نہیں سکتے تھے۔ تو پہچان کہے سے ہوتی ہے؟ ضد سے، ضد سے پہچان ہوتی ہے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں باجماع سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی کچھ جھوٹے آئے ہیں؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈرے مت کوئی۔ جہاں کچھ جھوٹے آئے ہیں تو اگر ہمیں قرآن میں کہیں کچھ جھوٹے دکھائی دے جائیں تو پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امت مسلمہ کے اجماعی بیان کے مطابق ان جھوٹوں کے مقابلے میں کن کو لایا گیا۔
منزل تک پہنچ رہا ہوں. تو جب نصارہ بنی نجران آئے پیغمبر سے مباہلے کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، بیٹا ہونا جھوٹ بات ہے نا، تو جھوٹے تھے نا. پیغمبر سے بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، سب کچھ ہوا، قائل نہیں ہوئے. آخر میں اللہ نے کہا اچھا بھائی اگر قائل نہیں ہو رہے تو ان سے کہو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ. بذرا رکیے، علی الکافرین نہیں، علی الفاسقین نہیں، علی المنافقین نہیں، علی المشرکین نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین پورے قرآن میں آپ کو بس یہی ملے گا. کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اب ہم تم مباہلہ کر لیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر مباہلہ کر لیں اور دعا کریں اللہ سے کہ جو جھوٹا ہو اس پر عذاب آ جائے. اب یہ منزل ایسی ہے کہ یہاں پر اللہ کا انتظام یہ تھا کہ اگر 1 ارب بھی مسلمان ہیں تو یہاں پر زبان سب کی ایک ہو. اب کسی مسلک کی تفسیر کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، پیغمبر کسے لے کر جا رہے ہیں؟ ایک بات سن لیجئے، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. حسن و حسین جا نہیں رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں، جانے کی شان اور ہوتی ہے، لے جانے کی شان اور ہوتی ہے. اگر بچے دوڑتے دوڑتے نانا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے تو جا رہے ہوتے، اور اگر پیغمبر ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں تو یہ جا نہیں رہے ہیں، یہ لے جائے جا رہے ہیں. تو بیٹوں کی جگہ کون جا رہا ہے؟ صرف 2، حسن اور حسین. اللہ نے دروازہ کھول دیا. توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ بہت آپ توجہ سماعت فرماتے ہیں. ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس میں ہر رشتہ آ جائے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. کوئی رشتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیویوں کو بلائیں، بیٹیوں کو بلائیں، بہنوں کو بلائیں. اللہ دروازہ کھول رہا ہے. ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، بیویاں بھی آ گئیں، بیٹیاں بھی آ گئیں، گھر میں جو بھی عورتیں ہیں وہ سب آ گئیں. ادھر سے دروازہ کھل رہا ہے. سمجھتے رہیے بات کو. نسانا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. بھائی جہاں پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے، وہاں نشان کیا بنتا ہے؟ سگریٹ بنائی جاتی ہے، اس میں سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس پر ایک لال نشان بنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج بھی منع کیا جا رہا ہے سگریٹ اسموکنگ سے، سگریٹ پینے سے. تو سگریٹ کیوں جلا رہے ہو؟ پہلے جلتی ہوئی سگریٹ کی تصویر، اس کے بعد اسے کاٹا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو.
تو اللہ نے پہلے کہا کہ اپنی عورتوں کو ہم بلائیں تاکہ جتنی بھی عورتیں آ سکتی ہیں وہ سب آ جائیں، پھر سب کو کاٹ کے ایک فاطمہ زہرا کو اور فرمایا آپ نے کوئی اس سے اختلاف کرے گا؟ ساری ازواج نبی مقدس محترم. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہم کسی کے احترام سے انکار نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں رکھیے، بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہتے. اب یا تو کہہ دیجئے کہ رسول کے ساتھ عورتوں میں کوئی اور بھی گیا تھا، کوئی گیا تھا؟ کسی فرقے میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے؟ کوئی نہیں گیا. صرف آگے آگے رسول گود میں حسین اور رسول کی انگلی پکڑے ہوئے حسن، اور رسول کے پیچھے فاطمہ. کوئی عورت نہیں. کیا نہیں تھی؟ ماشاءاللہ 9 تھی، 9 تھی مگر 9. نو صرف سب محترم، سب نسان نبی. قرآن کا میں کیسے اس کو کاٹ سکتا ہوں؟ لیکن منزل مباہلہ میں عورتوں کی جگہ صرف ایک بیٹی آ رہی ہے اور دوسری کوئی خاتون نہیں آ رہی ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں. تو اب یا تو نفس کے معنی نفس کہیے، وہ جو رکھیے گا، یا تو نفس کے معنی نفس کہیے. نفس کے معنی تو سیلف. بھائی آپ تو میں تو کسی جھگڑا ہوتا ہی نہیں. جو آدمی کہتا ہے یہ کہیے، میں کہتا ہوں میں وہی کہتا ہوں. اس لیے کہ آدمی جب غلط بات کہے گا تو آگے جا کے خود ہی پھنس جائے گا، مجھے کیا کرنا ہے. تو لڑنے کو بات ہی نہیں، اس ترکیب کو بھی آزما لیجیے. اب یا تو نفس کے معنی کہیے نفس، تو مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ یہ ختم ہو گیا کہ جب بنص سے آیت علی نفس رسول ہیں، رسول کا سیلف ہیں، رسول کا نفس ہیں، تو رسول کے جانے کے بعد جائے رسالت خالی ہی کہاں ہوئی؟ اب آپ بتائیے، نفس تو موجود ہے، نفس تو موجود ہے، تو جگہ خالی کہاں ہوئی؟ خالی خالہ بدل گیا بس، نفس اپنی جگہ موجود ہے. تو وہ حضرات یہ فرماتے ہیں، بعض تفاسیر میں آیا ہے، اور غلط نہیں کہتے ہیں بھائی، کہ نفس کے معنی داماد کے بھی ہوتے ہیں. یہ کہہ لیجیے ہمیں کیا عذر ہے، ہم کسی لڑتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں داماد، یہی صحیح. تو یہ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے دامادوں کو بلائیں. یہ تو کہاں نہیں رہے کہ جا رہا ہے کہ آؤ ہم اپنے داماد کو بلائیں. جمع کا صیغہ ہے کہ آؤ ہم اپنے دامادوں کو بلائیں. تو اب اگر پیغمبر کا کوئی اور داماد ہوگا تو وہ بھی آئے گا صاحب. بتائیے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہیے سرکار ہم ماننے کو تیار ہیں. نہ ہمیں اس میں عذر ہے نہ ہمیں اس میں عذر ہے. اب یہ دیکھیے پیغمبر کی احتیاط کے
آپ نے لفظی ترجمہ تو سنا ہوگا، با محاورہ ترجمہ سنا ہوگا، ترجمانی سنی ہوگی، مگر میدان مباہلہ میں تصویری ترجمہ آ رہا ہے۔ اب میں اور کیا کہوں، تصویری ترجمہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ سب سے پہلے بیٹے، رسول کے ساتھ سب سے آگے کون؟ حسن و حسین۔ اس کے بعد نساءنا، عورتیں، اس کے نیچے کون؟ فاطمہ۔ انفسنا، اس کے نیچے کون؟ علی۔ ہر لفظ کے نیچے ایک پیکر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مگر فاطمہ زہرا کے مرتبے کو سمجھ لیجئے۔ فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور منزلت یہ ہے کہ رسول آگے ہیں، اس کے پیچھے فاطمہ ہیں، اس کے پیچھے علی ہیں۔ اب فاطمہ کی منزلت کو آپ سمجھے کہ فاطمہ رسالت اور امامت کی ملانے والی کڑی کا نام ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، پیارے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے علماء سے پوچھ لے کہ میں کہیں پر کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کے یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر حدیث میں اختلاف ہوگا، مجھے اس کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہاں روایت میں اور تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، جس سے پوچھئے کیا انفسانہ کی جگہ کون گیا؟ کہیں گے علی۔ نسانہ کی جگہ کون گیا؟ فاطمہ۔ یعنی کہ کوئی اور بھی گیا۔ بیٹوں کی جگہ کون گیا؟ حسن حسین۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، مگر اگر کسی نے کوئی بات کہی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس بات کو دہرا دینے میں انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ابنانا کون ہے؟ حسن حسین۔ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم فرمایا کرتے تھے، بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے کہ کچھ نے آنا تو چاہا مگر قرآن نے کہہ دیا ابنانا۔ عجب شخصیت ہے بھائی، عجب شخصیت ہے، ایسی بات سے بات نکالتے تھے، میرے والد کے ساتھیوں میں تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے انشاءاللہ۔ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بیٹوں کی جگہ حسن حسین، بیٹی کی جگہ فاطمہ، صرف انفس وہ بھی جمع کا صیغہ ہے مگر صرف ایک، علی۔ اب ان کے مقابلے میں جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ کاذبین۔ تو جھوٹ کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سچ۔ زہر کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تریاق۔ رات کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دن۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو جب ہر شے کی پہچان ہوتی ہے اس کے مقابلے سے، تو اب یہ دیکھ لیجئے سارے مسلمان اپنی اپنی تفسیروں میں کہ جن کا جھوٹا ہونا مسلم ہے ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں صرف یہ آ رہے ہیں، تو وہ اگر کاذبین کا مصداق ہیں تو یہ صادقین کا مصداق ہے۔ اور اب جب آپ نے کاذبین کے ذریعے سے صادقین کو پہچان لیا تو اب صبح قیامت تک صادقین کے ذریعے سے کاذبین کو پہچانتے رہیے۔ جو ان کے مقابلے میں آ جائے، کاذبین کے مقابلے میں یہ آ گئے، اس لیے ان کا صادقین ہونا جب مسلم ہو گیا تو اب بات کو پلٹ دیجئے، اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذبین ہوگا۔ یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے نشتر پارک میں یوم علی کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں بھی تھا،
اور ایک دیوبندی مسلک مگر منصف مزاج. سنی اسکالر بھی تھے تقریر کرنے کے لیے، جن بیچاروں کو مار دیا کچھ پاگلوں نے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا، ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ ملک. اب غلام کہتے ہیں غلام کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ سانحہ اس سے پہلے ہندوستان میں ہو چکا ہے. سن لیجیے واقعہ ہے. میں آپ کو خوشبو تو رکھنا چاہتا ہوں بھائی، آپ کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے. وہ بنارس میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور اس کی صدارت کر رہے تھے. وہ پری پارٹیشن تقسیم ملک سے پہلے، جب ہندوستان پاکستان نہیں بنے تھے. بنارس میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور اس کی صدارت کر رہے تھے زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے، سر سیتا رام. بڑے بڑے شعراء اس میں شریک تھے. اس میں صفی لکھنوی جو غزل کے شاعر تھے، ان کے بھائی سگے ظریف لکھنوی جو غزل کے شاعر تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے. جب غزل کے بعد غزل کا دور شروع ہوا، اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے وہاں کراچی میں کہا تھا جہاں وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک تشریف فرما تھے. تو انہوں نے غزل کا پہلا شعر جو پڑھا مطلب وہ سر سیتا رام سے کہنے حضور آپ کی شان میں ہے. کیا پڑھا انہوں نے؟ اب ان کا نام کیا ہے؟ سیتا رام. تو کہنے لگے نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی. نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی، کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی. کوئی حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی. تو میں نے پھر وہاں کراچی میں کہا، میں نے کہا یہاں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو غلام بھی ہے اور ملک بھی ہیں. تو میں نے کہا یہ غلام ملک کیسے ہو گئے؟ یہ غلامی مرتضیٰ کا شرف تھا کہ غلام ملک میں تبدیل ہو گیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ فی الحال. تو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک نے اب تو یہ بہت عمدہ کام ہو گیا. یہ ویڈیو آڈیو نکال آئے سب، اس کی وجہ سے بہت عمدہ مسئلہ ہو گیا ہے. ابھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے، ریکارڈنگ ملک سے موجود ہے. تو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک جو سعودی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جتنے اسلامی مسالک ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے. پڑھ لیجیے، سن لیجیے ریکارڈنگ، خدا کی قسم. عجب جملہ کہا انہوں نے. کہنے لگے جتنے اسلامی مسلک ہیں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، ایک مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی جب بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ باطل پر قرار پایا. معمولی بات ہے. آپ ریکارڈنگ سن لیجیے بھیا. جب بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آیا، علی حق پر تھے اور وہ باطل پر تھا. اب تو پھر اختلافی کیا رہے گا؟ قصہ ختم ہو گیا. اسی فارمولے پر سولو کر لیے، جھگڑا ختم، صحیح ختم ہو گیا سب. یہی تو جھگڑا ہے. ایک انصاف پسند دیوبندی مسلک پروفیسر رنگ کا آدمی، وہ بھی سعودیہ میں، مگر حق پر زبان جاری. اس کے بعد کہنے لگے اور میری اماں. یہ اماں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جب والدہ خدا بیمار ہے، پتہ نہیں کیا دعا کرانا چاہتے کیا ہے، میں سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی وہ ریکارڈنگ سن لیجیے خدا کے لیے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. کہہ لیں میری اماں. میں حق میں میری اماں کیا؟ تو وہ آگے جب بڑھے کہہ لیں میری اماں اتفاق سے علی کے مقابلے میں آ گئی تھیں تو 20 سال تک دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر روتی رہی کہ ہائے میں نے کیا کیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو آپ نے صداقت کا زور دیکھ لیا، صداقت کا زور دیکھ لیا آپ نے کہ جو بھی مقابلے پر، تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آئے مباحثہ کے بعد جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا
وہ جھوٹا قرار پائے گا، چاہے یہ جھوٹا قرار پائے گا چاہے یہ باطل پر قرار پائے گا، بات ایک ہی ہے۔ تو کوئی شیعہ سنی الحمدللہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ اب پھر بھی بات تو رہ جاتی ہے، علامہ اقبال ان کے نواسے شیعہ ہو گئے تھے، ہوتا لوگ بدلتے ہیں، سنی شیعہ ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو گئے شیعہ۔ تو میرے استاد میرے محترم مولانا علی نقی صاحب کے پاس وہ لائے گئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں شیعہ ہو گئے؟ بہت بڑے عالم تھے وہ۔ بس آج ایک موضوع ہے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو دو باتیں کہیں، اس سے ایک بات تو میں نہیں کہوں گا آپ کے سامنے، مگر دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ میرے والد کو شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، تو ایک مولوی صاحب کو انہوں نے معین کیا، انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھانا شروع کی، اسلامی فلسفہ پڑھانا شروع کیا، اور حدیث پڑھانا شروع کی، اور قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو پڑھاتے پڑھاتے جب اس حدیث پر میں پہنچا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب شاگرد نے استاد سے پوچھا، علامہ اقبال کے نواسے نے بھائی، حکیم امت ان کا نواسا، پوچھا کہ مولانا صاحب استاد محترم یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی صحت سے انکار نہیں کیا، کہا سمجھ لیجیے صحیح ہے یہ۔ کہاں صحیح ہے؟ کہنے اس کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو کہے آج کون ہے ہمارا امام؟ اب وہ ٹالنے لگے ادھر ادھر کی، اور سبق بند کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن جو آیا تو پھر اس نے چھیڑ دیا کہ بھائی یہ بتائیے پہلے، یہ حدیث کلیئر کیجیے پھر بات آگے چلے گی۔ اور وہ کیسے کلیئر ہو؟ وہ کلیئر ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو یہی ایک پوائنٹ تھا، اور ایک پوائنٹ اور تھا، اس کو میں نہیں عرض کروں گا، جس کی بنا پر یہ نوجوان اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گیا کہ بھائی جب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کی قید لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے۔ تو ان کا شیعہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، کیا غلط کہتے ہیں وہ؟ سمجھنا۔ ایک بہت بڑے قبلہ کعبہ تشریف فرما ہیں، عالم تھے نجف میں۔ میں جب پہلے سفر میں گیا ہوں، میں چھوٹا تھا اس وقت، آدھا ٹکٹ لگا تھا میرا، مگر مجھے یاد ہے کہ میں اپنے عزیز کے ساتھ جب ان کی خدمت میں گیا، وہ بوڑھے تو اس وقت بہت، علامہ عبد الکریم زنجانی، وہ ہندوستان بھی تشریف لائے تھے میرے ہوش بلکہ پیدا ہونے سے پہلے، اور لاہور بھی آئے۔ اب علماء تو بڑے تیز ہوتے ہیں، اب تک ملاؤں کو میں کہہ چکا، اب علماء کو بھی دیکھ لیجیے علماء کیسے ہوتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہوئے ان کے علم و فضل سے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جناب میں سنی ہوں اور آپ شیعہ ہیں، آپ لوگوں کے سب باتیں تو میری سمجھ میں آتی ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا سمجھ میں آتی؟ کہنے لگا آپ کے 11 امام تو میری سمجھ میں آتے ہیں، 12واں میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے کہا، نہیں بہت بڑے آدمی تھے، کہ 11 تو میری سمجھ میں آتے ہیں، 12واں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ عالم کی شان ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ سے کہتے ہی کون نے کہا 12ویں کو مانی ہے؟ سنیے گا، دیکھیے جواب دیکھیے، کہا آپ سے کہتے ہی کون نے کہا 12ویں کو مانی ہے؟ 11 آپ کے سمجھ میں آتے ہیں، کہنا 11 پہلے 11 کو مان لیجیے، کافی ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں کیا مطلب ہوا اس کا۔ اب جب 11 کو آپ امام مان رہے ہیں، 11 کو آپ معصوم مان رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ 12واں ہے، تو آپ تو پھنس گئے ان کو مان کے، اب تو پھنس گئے۔ ہر ایک امام تو کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ تو علامہ اقبال نے کہا بہت تیز آدمی، اچھا پھانسا آپ نے مجھے۔ تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ ڈیٹیلز میں، تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا ایک امام زمانہ جب تک دنیا میں ظہور نہ کر لے۔
آج تھوڑا سا میری سبق بڑھ جائے گا، نیچے مجھے تھوڑا سا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ ایک مجلس کم ہو گئی ہے. 5 مجلس نہیں، 5 کے بجائے آپ بہت 5 کہہ رہے تھے، یہاں 5 سے 4 پہ ہو گئے. خیر، وہ پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے، چاند کی گڑبڑ. اب مجھے یہاں کے بعد اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد دبئی جانا ہے، وہاں ایک دن آگے چل رہی ہے تاریخ. اس کی وجہ سے یہاں کی ایک تاریخ جو تھی، مجھے خود بہت افسوس ہے، اتنی محبت آپ حضرات کرتے ہیں، وہ کم ہو گئی مجبوراً. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسرار احمد صاحب کی بھی کتاب کا ملاحظہ فرما لیں. ادھر کچھ ذرا سے گڑبڑ ہو گئی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا، سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. لیکن میری ان سے 2 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، خفیہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میرا ان سے ڈسکشن ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت. اگر آپ 1 to 1 کانٹیکٹ کریں تو آدمی بدلتا ہے. کتاب لکھی شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت، لال رنگ کا اس کا ٹائٹل ہے، 20 روپے قیمت ہے. آپ اس کو خدام القرآن لاہور سے منگوا کے پڑھ لیجئے. اس میں پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اس کتاب کو معنون کرتا ہوں، مجھے پورا یاد نہیں، پورا پیج لکھا ہوا ہے کہ جو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور زمانے میں امن قائم نہیں ہوگا اور اسلام کو پرچم بلند نہیں ہوگا جب تک وہ دنیا میں ظہور نہ کر لے. یعنی نور نگاہ حسن عسکری امام محمد مہدی. آپ منگوا کے پڑھ لیجئے. کراچی میں سینکڑوں آئی تو ایک ہی مجلس سب ختم ہو گئی. خدام القرآن لاہور، مصنف ڈاکٹر اسرار احمد، کتاب کا نام ہے شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، یہ نہ کہیے کہ پیدا ہو چکے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پیدا تو وہ ہوں گے، وہ تو ہم مانتے ہیں. امام تو وہ ہوں گے، ہم ان کو مانتے ہیں. اچھا یہی مان لیجئے. دیکھیں ہم تو آپ دیکھ رہے نا میرا انداز. وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ یہی مان لیجئے. آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ امام مہدی کہتے ہیں نا، یا خلیفہ مہدی کہتے ہیں؟ کسی سنی سے پوچھ، سب میرے بھائی ہیں، پیارے پیارے بھائی ہیں، پوچھ لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی کہتے ہیں نا. جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہ دنیا، وہ پیدا ہو یا پیدا ہو چکا، ہم کو ابھی اس سے بحث نہیں ہے. مگر آپ امام مہدی کہتے ہیں، خلیفہ مہدی نہیں کہتے. 2 سلسلے چلے تھے، ایک خلافت کا چلا تھا، ایک امامت کا چلا تھا. اب کون سا رہ گیا، کون سا؟ کون سا رہ گیا؟ تو ہم نے اسی لیے ایسے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنوں کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے ایسے سلسلے کو پکڑا ہے کہ جب تک ہم رہیں وہ باقی رہے. تو اب ایک بات اور بتا دیجئے کہ یہ جو امام مہدی تشریف لائیں گے، بس اب آپ سمجھ لیجیے میرا انداز میں کبھی کسی کے دل کو نہیں دکھاتا. سب فاطمہ زہرا کے مہمان ہیں، مگر اصول کی بات کہہ رہا ہوں. ان کا سلیکشن ہوگا، کوئی کمیٹی بیٹھے گی جو ان کو چنے گی، الیکشن ہوگا ورلڈ وائڈ، مسلمانوں کا اجماع ہوگا، شورا ہوگا. کیا ہوگا بھئی؟ میں آپ اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، بہت ہاتھ جوڑ کے اور ان کے منہ کو پیار کر کے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے یہ امام بنیں گے تو کیسے بنیں گے؟ تو آپ ہی یہ کہیں گے کہ نہ اجماع ہوگا، نہ شورا ہوگا، نہ الیکشن ہوگا، نہ سلیکشن ہوگا، ان کو اللہ نے بنایا اس لیے بنیں گے. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیشہ سے.
کہ امام بنانا اللہ کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ تو جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا آخر میں جا کر، تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا آپ بتائیے؟ اب بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں تک وہ زندہ کیسے رہیں گے، میں اتنی بھی لمبی نہیں کھینچنا چاہتا کہ ان کا ظہور ہی ہو جائے۔ ایک مرتبہ سلامات بھیجیں آپ صاحب۔ اے بھائی اس میں برا ماننے کی بات نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں بے شک ہیں، ہم آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ، ہم آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ پکے مسلمان ہیں، دین ہمارا آپ کا ہے کہ مسلک میں اختلاف ہے، آپ سنی ہیں ہم شیعہ ہیں، ختم ہو گیا، لیکن مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں۔ تو ہم اور آپ جب دونوں مسلمان ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن پر ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہے، اب پھر ہم کو قرآن دیکھنا پڑے گا کہ کچھ زندہ ہیں یا نہیں ہیں قرآن کی روشنی میں۔ میں یہاں سے نکلوں اور کوئی آدمی مجھ سے ناراض ہو جائے اور ناراض ہونے کے بعد کہیں آگ روشن ہو، مجھے اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دے، تھوڑی دیر میں کباب تیار ہوں گے، جل بھون کے خاک ہو جاؤں گا، ہوں گا کہ نہیں ہوں گا ذرا سی آگ میں۔ اب مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے دنوں تک کیسے زندہ رہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس آگ کا اندازہ کیجئے جو حضرت ابراہیم کے لیے جلائی گئی تھی، آج تک اس کا ٹیلا موجود ہے، کبھی جائیے گا انشاءاللہ کربلا سے تو 6 کلومیٹر آگے جب بڑھے گا لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیے گا آج تک وہ تلہ نمرودی کہلاتا ہے، اس کی راکھ کا پہاڑ بنا ہوا موجود ہے، 4000 سال ہو چکے ہیں۔ کتنی آگ ہوگی، کیسے پھینکا گیا، جاتے نہیں تھے، رسیوں میں ہاتھ پاؤں باندھے گئے، حیدرآباد کا مجمع ہے، رسیوں میں ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑوں پر رسیوں میں جکڑا گیا، گوفن میں رکھا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، ادھر یہ چلے ادھر آیت چلی۔ توجہ فرمائیے گا، یا نارو اے آگ کونی بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اگر یہ آیت یہیں پر رک جاتی تو ابراہیم جلتے تو نہیں مگر نکل بھی نہ پاتے، اس لیے کہ ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، بہت کس کے نکل نہیں پاتے، فاقے سے بھوک سے پیاس سے معاذ اللہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، اس لیے اب قید لگی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا مگر لگا ہوا ہے فقط ابراہیم کے لیے۔ لو بھائی یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے خدا کے لیے کہ کیا برف کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو میرے لیے گرم ہو؟ کیسے سکتا ہے بھائی؟ کوئی معجزہ بھی ہوگا تو برف گرم ہوگی تو آپ کے لیے میرے لیے بھی، آگ ٹھنڈی ہوگی تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، مگر قدرت خدا کی دیکھیے وہ لامحدود قدرت کہ صرف ابراہیم کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو میں نے کہا کپڑے پہنے تھے، مگر یہ کپڑے ابراہیم نے خود پہنے تھے، رسی دوسروں نے باندھی تھی، رسی دوسروں نے لپیٹ دی تھی۔ تو اب جب یہ حکم آ کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، جو لباس ابراہیم نے پہنا تھا اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، وہ لباس بھی نہیں جلا، مگر وہ رسی جو دوسروں نے باندھ دی تھی اس کے لیے گرم رہی۔ یہ توجہ رکھیے گا، اس کے لیے گرم رہی، اس لیے کہ وہ رسی اگر نہ جلتی تو ابراہیم ٹہلتے وہاں سے نکلتے کیسے؟ تو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ نبی بچتا ہے، نبی اپنے لیے جس کو چن لے وہ بچتا ہے، جو باندھ دیا جائے اس کے بچنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے خود بچ گئے۔ کپڑوں پر داغ نہیں آیا، رسی جل گئی اور ٹہلتے ہوئے نکل آئے، اب نمرود ہکا بکا
اس کم بخت خود کہنا پڑا کہ بھائی ایک میں خدا ہوں، ایک ابراہیم کو خدا ہے، خدا ہو تو ایسا جیسے ابراہیم۔ ابراہیم کیسے بچے اس آگ کے اندر؟ جیسے وہ آگ کے اندر زندہ رہے وہی خدا موجود ہے ان کو دنیا میں زندہ رکھنے والا نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی، میں تو قرآن سے ہٹ نہیں رہا ہوں بجلدی جلدی۔ ارے آپ کی وہ تو انبیاء کی بات ہے، آپ کہاں؟ اچھا چھوڑیے، چھوڑ دیجیے، اب وہ ہمارا عقیدہ کیا اس کو جانے دیجیے، میں تو لڑتا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں انبیاء کی بات اس کو جانے دیجیے، جانے دیجیے، جانے دیجیے۔ یہ اصحاب کہف تو انبیاء نہیں ہیں۔ میں قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں، سورہ کہف موجود ہے، پڑھ لیجیے۔ ہیں زندہ؟ کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے پی رہے ہیں؟ جو سو رہا وہ کھائے پیے گا کیا بھائی؟ اور ذرا سے آگے بڑھ جاؤں، گستاخی تو ضرور ہوگی، لیکن ارے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کتا ہو گیا تھا ایک، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ بھی زندہ تشریف فرمائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اولیاء خدا تو اولیاء خدا، اگر ایک نجس کتا بھی اولیاء خدا سے وابستہ ہو جائے وفاداری کے ساتھ، وفا کی قید، وفا کی شرط ہے، تو پھر خدا نے یہ ناانصافی نہیں کی کہ ان کو زندہ رکھے اس کو مار دے۔ دیکھیے، پھر دیکھ لیجئے حضرت حزقیل پیغمبر، عزیر پیغمبر کے ساتھ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب چلے تو ایک بستی کی طرف سے گزر ہوا، کہا وہ بستی وضی پڑی تھی کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس سورہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ اور ان پر موت اللہ نے طاری کر دی۔ 100 برس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو گدھے کو ساتھ لے لیا تھا، گدھے کو ساتھ لے لیا تھا، وہ گدھا مر گیا۔ جب آنکھ کھلی 100 برس کے بعد تو اللہ نے کہا کم لبثت، کتنے دن، کتنا لیٹے تم؟ کہا تھوڑی دیر، دن کا ایک حصہ۔ کہا 100 برس۔ فانظر الی حمارک، اس گدھے کو دیکھو تو اندازہ ہوگا اس خالی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو گدھے کو کا پٹا پکڑ کے نبی خدا نے اپنے ساتھ لے لیا تھا تو رفاقت فائدہ نہ پہنچا پائی۔ اور کتے نے اولیاء کو پہچان لیا تھا۔ میں آگے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ وہ پہچاننے کے بعد خود ساتھ ہوا کہ جو ان کا انجام ہوگا وہ ہمارا انجام، میں ان کا محافظ بنوں گا۔ تو اصحاب کہف زندہ ہے تو وہ کتا بھی زندہ ہے۔ کتے میں سینس ہوتا ہے بھائی صاحب، یہ بات آپ یاد رکھیے، اور موقع بات بہت آگے نکل جائے گی۔ آپ جو جانوروں کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھئے، کتے میں یہ سینس ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ ارے بھائی یہی میں کہتا ہوں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہمارے تاریخ کے واقعات سمجھ میں آتے جائیں گے۔ آپ پوچھ لیں کسی ایکسپرٹ سے، کتے میں یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ اچھے خیال والا آدمی ہے، برے خیال والا آدمی ہے، میرے مالک کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہوگا، دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ آنے والا دوست ہے، بس توجہ، اگر دیکھتا ہے کہ آنے والا دوست ہے تو تم ہلانے لگتا ہے، آنے والا دشمن ہے بھونکنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے تاریخ میں کتے کہاں کہاں بھونکے ہیں۔ تو
بس برادر عزیز، آپ اتنے نعرے لگاتے مجھے سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، مگر وقت بھی نکلا جا رہا ہے بہت تیزی سے. تو اب آپ اگر قرآن کو دیکھیں تو اچھا یہاں ایسے بچے ہو سکتے ہیں جو آتے ہیں اس اشتیاق میں کہ ہمیں کچھ سائنس کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی. یہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو بیٹھنے تھوڑی دیں گے، یہ ہمارے بچے ہیں. اچھا بچوں جو یونیورسٹی سے بچے آئے ہیں وہ سنیں. آئنسٹائن کے نام تم نے تو سنا ہوگا نا. آئنسٹائن نے ایک تھیوری ایجاد کی جس کو آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، the theory of relativity. اللہ اکبر. یہ بھی اسلام کا ایک عجیب کہ جتنا جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے اتنا اتنا معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ مطلق اور ایبسولوٹ صرف اللہ ہے. باقی سب ریلیٹو. ہم سمتوں کو سمجھتے تھے کہ مطلق ہیں، جب اسپیس میں گئے تو معلوم مطلق نہیں ہیں. اسپیس میں گئے سمتیں ختم، نہ اتر نہ پورب نہ پچھم نہ دکن نہ ساؤتھ نہ نارتھ نہ ایسٹ نہ ویسٹ، سب ختم ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ وزن مطلق ہے، لیکن جب ہمارے اسٹروناٹ چاند پر گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں سے اگر 6 کلو کی کوئی شے لے کے گئے تو وہاں 1 کلو کی رہ گئی. وزن بھی مطلق تھا. بہت نہیں بڑھانا چاہتا بات کو. وزن بھی مطلق نہیں. آخر میں کیا شے ٹوٹی؟ ٹائم. آئنسٹائن کی تھیوری پروفڈ ہو چکی ہے کہ ٹائم اور وقت بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، ریلیٹو ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس کو 1 دن محسوس ہو رہا ہو اور وہی عرصہ مجھے 1 منٹ محسوس ہو رہا ہو. اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. جو بچے پڑھنا چاہیں، برٹرن رسل نے بہترین کتاب اس پر لکھی ہے بہت آسان زبان میں، دا ABC آف ریلیٹیوٹی. بہت اچھی کتاب ہے. دیکھیے عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان سے آسان بنا کر پیش کرتے ہیں. سو دس از دا بیسٹ بک آن دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. بہت اچھی کتاب ہے. 2 منٹ میں سارا قصہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق کہ جب کوئی شے رفتار میں اتنا بڑھے اتنا بڑھے اتنا بڑھے اتنا بڑھے کہ اسپیڈ آف لائٹ کے قریب ہو جائے، یعنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. اب کوئی اسپیس شپ فرض کیجیے 1,50,000 میل ہو گئی اس کی رفتار. تو اب کیا کہتا ہے؟ بچوں دیکھو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں ٹوک دو. تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ ٹائم اس کے لیے بینڈ ہو جائے گا، مڑ جائے گا ٹائم. اور اس کی مثال دیتا ہے کہ فرض کیجئے یہاں سے اسپیس میں، توجہ رکھیے گا، یہاں سے اسپیس میں کسی سیارے پر وہ آدمی اسپیس شپ میں مثلا 1,50,000 میل کی پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہوا چلا، اور اس کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے 20 سال لگے. تو 20 سال لگے جانے میں اور 20 سال لگے آنے میں، 40 برس. پڑھ لیجئے بھائی. مگر یہ 40 برس کا ٹائم اس کے لیے بینڈ ہو گیا ہوگا، یہ اصلی ٹائم نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو یہ دیکھے گا کہ میرے تو 40 ہی برس گزرے تھے، یہاں تو سینکڑوں برس گزر چکے ہیں. یہاں تو سینکڑوں برس گزر چکے، میرے پوتے پروتے سڑوتے سب ختم ہو چکے. مجھے کوئی یہاں پہچاننے والا بھی نہیں کہ میں ہوں کون. نسلیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. تو جو ہمارے یہاں ٹائم بینڈ ہو گیا، اس کے لیے ٹائم جھک گیا، اس کے لیے مڑ گیا. تو اس کے 40 برس گزرے، وہ جب واپس آئے گا تو 40 برس کا دکھائی دے رہا ہوگا، اور یہاں سینکڑوں برس گزر چکے ہوں گے. تو جو رفتار نور سے قریب ہو جائے، جب اس کے لیے ٹائم بینڈ ہو جاتا ہے، تو جو مجسم نور ہو اس کے لیے ٹائم اگر بینڈ ہو گیا ہو تو کون سا ہے؟ اسی لیے میں نے
برٹن رسل نے 40 کا لفظ استعمال کیا، 40 سال کا دکھائی دے گا. اور ہمارے یہاں بھی یہ روایات میں کہ جتنے دنوں کے بعد میں ظہور کریں گے معلوم کا 40 برس کے چلے آ رہے ہیں. تو کوئی یہ نان سائنٹیفک چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے، کیا کہوں بھائی، کہاں تک پڑھے جاؤں. غیبت کا مسئلہ کہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے. میں نے قبلہ ابھی حال میں روایت پڑھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق. مسجد نبوی میں حضور نبی پڑھی ہوگی. مسجد نبوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخصوص اصحاب تشریف فرما ہیں، اور اسی میں حضرت ابو بصیر بھی ہیں. ابو بصیر نابینا تھے. توجہ رکھیے گا، یہ مان لیجیے گا، یہ روایت اپنی ذہنوں میں. ابو بصیر اندھے تھے، نابینا تھے، اور بھی صحابہ اصحاب امام کے تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بصیر نے کہا کہ میرے ساتھیوں تمہیں خبر بھی ہے کہ امام جعفر صادق یہاں تشریف لائے اور آنے کے بعد چلے گئے، تم کو پتہ ہی نہیں چلا. کون کہہ رہا ہے؟ اندھا، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. لوگوں نے ہنسنا شروع کیا کہ یہ اچھی نہیں بھائی، ہم آنکھوں والے ہم کو نہیں دکھائی دیا، آپ اندھے آپ کو دکھائی دے گئے. کہہ لے یقین نہیں کر رہے ہو، یقین نہیں کرو، اٹھو. اٹھے، کہا میرے ساتھ چلو. امام کے گھر پر تشریف لائے. کہا مولا میں نے ان لوگوں سے یہ کہا ابھی آپ کے اصحاب سے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس ہو گئے، یہ لوگ نہیں دیکھ پائے، میں نے دیکھا. یہ بات میں نے سچ کہی یا غلط کہی؟ سچ کہی. دیکھا آپ نے؟ ارے کچھ نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ امام کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت پڑتی. اب سنی حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی سن لیں. علامہ مودودی کی بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر تفہیم القرآن، ونڈرفل تفسیر، بہت اچھی تفسیر ہے. اس میں سورہ مسد کی تفسیر دیکھیے ذرا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ سورہ ہے، اس کی تفسیر دیکھیے بس جلدی جلدی. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مودودی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا جس میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا، جو اسلام کی ایک معروف شخصیت کی بہن تھی، جو دشمنی رسول میں معروف تھا، نازل ہوا اور اس میں سٹائر کیا گیا اور اس کا مذاق اڑایا گیا، تو بڑی آفت کی پرکالہ تھی یہ. اس نے کہا کہ اچھا، ارے بہت ستاتی تھی پیغمبر کو. کم بخت صبح پتہ نہیں الارم ٹائم پیس لگا لیتی تھی، کیا کرتی تھی کہ 3 بجے رات کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتی تھی کہ پیغمبر کے پڑوس میں تھی بالکل. اب یہ بھی پیغمبر کا مقدر ہمیشہ چلا آ رہا ہے بھائی، کہ اس کو کیا کہا جائے، پڑوس بھی تھی تو ستانے میں آسانی ہوتی. تو اٹھی اور 3 بجے رات کو جناب اس نے کانٹے اور جھاڑیاں لا کر پیغمبر کے دروازے پر رکھ دی کہ صبح اٹھیں گے تو اس میں اندھیرے میں الجھیں گے اور خون بہے گا. اتنی خطرناک عورت تھی. تو اب جب یہ سورہ کا اچھا، تو اب اس سورہ اللہ موجود تحریر فرما رہے ہیں تفہیم القرآن، جو صاحب چاہیں اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اردو میں تفسیر ہے. کہا کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے کہ پیغمبر کے دوست نے اور رفیق نے یہ کہا کہ حضور وہ تو جب سے سورہ اترا ہے وہ آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ کہیں مل جائیں تو میں ان کو بتاؤں، وہ کہیں دکھائی دے جائیں تو میں ان کو سمجھوں ان سے. حضور بڑی غضب کی عورت ہے اور بڑی گستاخیاں کرے گی آپ کے ساتھ. اور بھی یہ کہی رہے تھے کہ انگریزی میں مسل کہے جاتے تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از دیئر. شیطان کا نام لو، اب آ گیا. یہ بھی کہی رہے تھے کہ وہ آ گئی، حضور وہ آ گئی.
ویسے ہی وہ مسجد الحرام میں داخل ہوئی. اب انہیں بیچارے پیغمبر کی محبت میں کہا حضور وہ آ گئی. پیغمبر نے انتہائی سکون کے ساتھ جواب دیا. تفہیم القرآن پڑھ لیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، موجود ہے کتاب اردو میں. اللہ مودود لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور وہ آ گئی، ویسے پیغمبر نے کامل سکون سے کہا کہ وہ آ گئی تو آنے دو، آ گئی تو آنے دو. جب وہ یہاں تک آئے گی تو اسے خالی تم دکھائی دو گے، میں دکھائی نہیں دوں گا. کوئی عربی فارسی کتاب نہیں ہے، اردو کی طرف پڑھ لیں آپ، 2 منٹ پڑھ لیں. وہ آ گئی تو آنے دو تم دیکھ. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا حضور، ہم آپ شان بازو پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے، یہ کیسے ہوگا؟ ہم آپ پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہوگا کہ آپ دکھائی دیں اور ہم نہ دکھائی دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلو میں ہونے کے باوجود بھی بیچ میں حجابات آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ تو وقت کا نہیں ہے. وہ دیکھو اسی طرف آ رہی ہے. چنانچہ وہ اسی طرف جہاں یہ دونوں بزرگان تشریف فرما تھے، تیر کی طرح سے سنسناتی بھی آئی. اور آنے کے بعد پیغمبر کے رفیق سے خطاب کر کہنے لگی کہ وہ تمہارے رفیق نے میرے بارے میں ایسا مذاق اڑایا، وہ کہیں مجھے ملے تو بتاؤں، ان کو کہیں دکھائی دے جائیں تو بتاؤں. اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ یہ کہیں ملے تو بتاؤں، کہیں دکھائی دے جائے تو بتاؤں، اور نظر پڑ جائے تو دیکھو میں کیا مزہ چکھاتی ہوں. جب وہ گرج کر چمک کر برس کر چلی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ تو وہی ہوا، اس کا مخلوق کو میں دکھائی دیا. آپ تو ہو جاؤ فرمائیے، تفہیم القرآن کو پڑھ لیں، اس کو تو میں دکھائی دیا، آپ نہیں دکھائی دیے. اس کا مطلب یہ کہ پہلی ہی منزل میں اللہ نے ثبوت فراہم کر دیا کہ ہم ہادی کو بچانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اندھا بنا دیتے ہیں. بس بھیا بہت ہو گیا، اب سب وائنڈ اپ کر دیا میں نے، قصہ ختم. اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ غیبت میں ہے تو ہم کون سے ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ عریضے آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ عریضے وہاں پہنچتے ہیں. کچھ زیادہ اگر لکھنؤ تشریف لے گئے ہوں یا لکھنؤ والے یہاں بیٹھے ہوں تو جیسے آپ کے یہاں یہ ہے تو بہت بڑا دریا تھا سندھ. جب میں پہلی مرتبہ والد ساتھ آیا تو میں نے اس کی موجیں دیکھی تھیں، اب تو بیچارہ سوکھ گیا. دریا لوگ پی جاتے ہیں بھائی، پی جاتے ہو گیا. اب اس کے مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. تو لکھنؤ بھی ایک ندی کے کنارے بسا ہوا ہے، اس کا نام ہے گومتی. اس کے اوپر بہت سے پل ہیں، مگر یہ کہ ایک پل جو مسلمانوں کی آبادی سے قریب ہے، ہم سب وہاں سے جا کے اس پر دریا میں عریضے ڈالا کرتے ہیں. اسی سے ملی ہوئی مسجد ہے ہمارے اہل سنت حضرات کی. اچھا دیکھیے وہ بھی بیچارے غلط تو کہتے نہیں ہیں. اب اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے اس میں چونکہ آگے ڈیم بنا ہوا ہے تو اس میں روانی بھی بہت ہلکی ہے. بھائی جو وہ کہتے تھے وہ بیچارے غلط تو نہیں کہتے تھے کہ ہم نے آٹے میں عریضہ لپیٹ کر ڈالا، تھوڑی دیر میں مچھلیوں نے آٹا کھا لیا، عریضہ پانی پر تیرنے لگا. تو اب وہ کہتے تھے وہ آپ کا عریضہ مولانا وہ تیر رہا ہے سامنے، مچھلیوں کا پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ہے، مگر عریضہ نہیں پہنچا وہاں. کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا؟ وہ تو واقعی کا تیر رہا ہے. لیکن میں وہ کہتا ہوں سائنس آگے بڑھی اور اب فیکس ایجاد ہوا. فیکس مشین ایجاد ہوئی.
ایک صاحب دیہاتوں سے پرانے کہیں کوردے سے آئے تھے، کہنے لگے وہ امریکہ میں مجھے یہ خط بھیجنا ہے، آپ بہت سائنس ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں، یہ خط میرا جلدی سے جلد وہاں پہنچا دیجیے کہ یہ سورج سے کیسے پہنچائیے گا؟ میں نے کہا ارے ابھی قبلہ پہنچتا ہے، کہاں کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی جاتا ہے یہ، ابھی کئی مہینے پہنچے گا امریکہ؟ میں نے کہا مہینے کچھ نہیں، دن میں کچھ نہیں، بس ابھی پہنچتا ہے آپ کا خط، لائیے خط کہاں ادھر آپ کا۔ اب وہ چاہے ناواقف ہیں، وہ بڑی پارٹی تھی، کوئی کمپنی تھی، میں نے اس کا نمبر دیکھا اور نمبر دیکھنے کے بعد فیکس نمبر ڈائل کیا اور انسرٹ کیا میں نے ان کے خط کو، اور اس مشین نے اسے کھانا شروع کیا۔ اب جتنا تو مشین کھاتی جا رہی ہے اتنا ان کا منہ کھلتا جا رہا ہے، یہ تو واقعی جا رہا ہے خط،